میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ تم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور نعت خوانوں کو دیتے ہو، اور تمہارے ہی شہر کے اندر جو مدرسہ ہے اس کے بچے آج بھی ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ کے روٹیاں مانگتے ہیں، تو تم سمجھتے ہو ہم جنت خرید رہے ہیں، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم نے منہ میں پان ڈالا ہوا اور ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ایسے نچھاور کرتے ہو تو اس سے جنت مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، فرمایا انہیں جھنجھوڑا گیا حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے، مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا چاہ رہی۔ لوگوں کے سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تلے تک چیر دیا گیا، جسم کو لوہے کی کنکیوں سے چھیدا گیا، اذیتوں میں، مشقتوں میں، مشکلوں میں مبتلا کیا گیا، اور ہم ایک رات میں جنت خرید کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اپنے سٹیجوں سے اتارنا ہوگا، اور اگر میری ان باتوں کو آپ ہضم کر رہے ہیں تو میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھڑا لو۔ ہاتھ جوڑ کے ان کو کہو ہمیں معافی دو، ہمارے مسلک کو بڑا لوٹ لیا تم نے، تمہاری 6 نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے، اب ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں مدارس کھڑے کرنے دو، ہمارا مسلک لٹ رہا ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی، اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس دینیاں کھڑے کر دینے دو، ہمیں اسکول سسٹم کھڑے کر دینے دو، ہمیں تربیتی کورسز کے لیے ذہن سازی قوم کی کر دینے دو۔ تو آپ مہربانی فرماؤ ہماری جان چھوڑ دو۔ اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں، اس کو جو آپ نذرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا، اور جن کو آپ نذرانے دے رہے ہو وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں۔ سرمایہ بھی ہمارا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں چڑھتی ہیں اور لوگ ہمیں فون کرتے ہیں جناب اس کی تردید کیجیے گا، اس کی تردید کیجیے گا۔ میں نے کہا سویر سے شام تک ہم تردید ہی تو کرتے پھرتے ہیں، کچھ تم بھی تو کرو نا۔ کیوں ان لوگوں سے بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والوں عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ یہ نگہباں نہیں ہیں، یہ رہزن ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ ان لوگوں سے جان چھڑاؤ، ان علماء کے قدم چومو جو مسجد تدریس پہ بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں۔ اور جب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ان کی قدر دانی کی تھی تو دین سر بلند تھا۔ وہ منظر ہم نہیں بھول سکتے کہ حضرت میر عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ جب مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو بادشاہ وقت کی جانب سے ایک وہاں خادم مقرر ہے جو کچے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہے، اور تاکہ آپ کے قدم اس بادام روغن کے اندر بھیگے رہیں اور آپ کے دماغ کو تراوت پہنچتی رہے، اور چند دن کے بعد اس بادام روغن کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو بادام روغن ہے کیا اس کو نالی میں بہا دیا جاتا ہے؟ بادشاہ کا حکم ہے اس کو پیک کر کے میرے گھر بھیجیں، اور جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے پر بٹھاتا ہے تو وہ بادام روغن آگے رکھتا ہے، اس کو کھاؤ، اس نے ایک عالم کے قدم چومے ہوئے۔ جب یہ تھی اہل علم کی قدردانی تو پھر ہم بانک پن پہ تھے، ہم عروج پہ تھے، پھر فتاوی عالمگیری لکھی گئی، اور آج ہم نے، مجھے معاف کیجئے، وہ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ باغی مرید ہوتے ہیں، میں باغی پیر ہوں، تو آج ان لوگوں کی جان چھوڑیے اور ان سے جان چھڑائیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، اور پھر بالخصوص یہ جو مدرسین ہیں ان کی کفالت اپنے ذمہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا دیا ہوا ہے۔ حضرت آپ اپنی فکر نہیں کرنی، یہ ذمہ ہمارا ہوا، آپ رسول اللہ کے دین کا کام کریں۔ اور اہل ثروت کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو شخص حضور کے دین کے خادموں کی خدمت کرے اس کا آخرت میں تو صلہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اسے ملتا ہے، اللہ اس کو فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ غنیمت ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اس وقت دوسرے لوگ
ان کے مدارس دیکھیے وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہمارے لیے ایک مدرسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارس دینیہ کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی۔